سائم چودھری صاحب سے. جی سائم، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں بار بار پاکستانیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے بعد اگر یہ دو لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہے تو دونوں وکیل تھے. سر، حضرت علامہ اقبال کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کتنے بڑے شاعر تھے، لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل تھے، اور میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے. وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ہمارا ہال ہے جس کو ہم اسٹڈی روم بھی کہتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے تھے ماشاءاللہ جی. ڈاکٹر صاحب. وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی وکالت کرتے تھے. اور دیکھیں قائد کی بات کریں تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی جو بائی پروفیشن ایک وکیل تھے. بے شک، بڑے کامیاب وکیل تھے، اور بڑے ڈاکٹر صاحب کامیاب. یہ پوری دنیا میں بھی جو آپ بات کریں گے تو پوری دنیا میں جو ملکوں کے صدر، وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدوں پہ جی ہاں، وکیل ہی ہوتے ہیں. بالکل. اور ہمارا، آپ نے بڑی، آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کا خواب بھی ایک وکیل نے میں نے وہی دیکھا کہا، تھا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا، تعبیر دی ہمیں اور محمد علی دیکھیں جناح نے. قائد نے اور دیکھیں آپ ادھر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی وہ وکیل تھے. وکیل، بالکل گاندھی جو سر، تھے وہ بھی ایک بائی پروفیشن وکیل تھے. اور جواہر لال نہرو بھی وہ بھی وکیل تھے. وکیل تھے، ان کے والد بھی وکیل تھے. وکیل تھے. اور آپ دیکھیں وکیل ایک پروفیشن جو ہے وہ صرف ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ ایک اسپرٹ کا نام ہے. جی. ڈاکٹر صاحب نے جو سٹارٹ میں بات کی کہ دیکھیں جب آپ، ہمارا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ لیٹیگینٹ ہوتا ہے. ہاں. انصاف جو پہنچنا ہے کس کو، الٹیمیٹ انصاف پہنچنا ہے ایک ماسٹر جو ہمارا لیٹیگینٹ ہے. اگر لیٹیگینٹ کو اگر عدالت پہ اعتماد ہوگا تو وہ عدالت میں آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. عدالت، آپ انگلینڈ کی بات، ابھی بھی ہمارا جو لا ہے وہ پوری دنیا میں موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہ کامن لا پہ بیس کرتے ہیں. صحیح، بالکل. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا امینڈ ہو گئے ہیں. ہمارے لا ابھی، میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے، میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا انگلینڈ میں، تو وہاں پہ ہمیں ایک سوال وہ ریسرچ کے متعلقہ ہوا کہ آئی ٹی ہماری چلی گئی چاند پہ. ہمیں انہوں نے ایک سوال، ایک سینیریو دیا کہ جی دو لوگ چاند پہ جاتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو مرڈر کر دیتا ہے، تو اس کے خلاف جو کیس کہاں پہ رپورٹ ہوگا. بڑا ایسا سوال ہے کہ ہماری آئی ٹی چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمارے لاز ادھر ہی کھڑے ہیں. ایک سوال ہمیں یہ ہوا کہ اگر ایک رپورٹ ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے اور وہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوا، اگر وہ رپورٹ اگر کسی بندے کو مرڈر کر دیتا ہے تو آپ جو کیس کس کے خلاف رپورٹ ہوگا. آئی ٹی تو رپورٹ بنانے پہ چلی گئی ہے اور ہمارے لاز ادھر ہی کھڑے ہیں. آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ جب تک اپنے لاز ہم امینڈ نہیں کریں گے، دیکھیں ہم اینڈ پہ عدلیہ پہ، آپ کی بات کو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ پہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہوتا چاہ رہا تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا عدالت کا جو انصاف کا جو سسٹم ہے وہ کدھر پہنچ گیا. اس میں صرف آپ عدالت کو قصوروار نہیں دیکھیں. بار اور بینچ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالت کے دو پہیے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو پہیے ایکول نہیں چلیں گے تو بار اور بینچ دونوں، دیکھیں انصاف تو تب ہی پہنچے گا نا لیٹیگینٹ کو جب دونوں پہیے وہ ایکول چلیں گے. صاحب چودھری، آپ کی بات بڑی مناسب ہے. واقعی بار اور بینچ دو پہیے ہیں ایک گاڑی کے. مشکل صرف یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس گاڑی کی اسٹیئرنگ ویل کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اینی وے، اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو اس بات کے سلسلے میں تو میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی آپ کے جو قاضی القضاء صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا عمدہ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا لیگل سسٹم دنیا سے نرالا ہے، اور پھر انہوں نے تھوڑی سی تشریح بھی فرمائی ہے. بہر طور میں آپ کی طرف حسیب آؤں گا. حسیب، ایک بہت بڑا ٹرینڈ میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور میری نظر میں وہ ٹرینڈ برا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نعتوں کی دھنیں مقبول فلمی گیتوں کی دھنوں پہ بنائی جاتی ہیں. اچھا، میں اسے بالکل برا نہیں سمجھتا. دھن تو دھن ہے، وہی راگ ہیں، وہی سر ہیں، ان کو ملا کے بناتے ہیں. مگر جب آپ ایک دھن ایک فلمی گیت پہ بناتے ہیں تو آپ کے کان پہلے ہی اس دھن سے آشنا ہوتے ہیں. بالکل. اور سر، میں ایک بہت ہی اور طرح کا آدمی ہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی محبت کے گیت ہیں ان میں محبوب کا ذکر ہے، اور ہر چیز اپنے معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ سید المحبوبین کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو کسی فلم میں اگر ہیروئن نے کسی اپنے ہیرو کے لیے کوئی گیت گایا ہے تو اس کی معراج بھی یقین کیجئے میرے سرکار ہیں. آپ کیا مد نظر رکھتے ہیں جب کسی نعت کی دھن بناتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی جو ایک ٹرینڈ ہے نیا جس میں نئے انداز میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور ایک جو اسلوب نعت کا میرے دادا جی نے متعارف کرایا تھا وہ ایک بہت مستند انداز ہے. بالکل. اور صاحب طرز ثنا خان تھے وہ،
کبھی انہوں نے کسی گائی ہوئی چیز کی طرز کو لے کر نہیں پڑھا نہیں تھا. تھا، بالکل وہ نہیں. وہ مکمل راگوں پر عبور تھا، ان کو موسیقی کا علم ان کو تبازات ان کی تمام بالکل دھنیں ہیں، تمام تو بالکل، اور وہ خود طرز راگوں میں ترتیب دے کے پھر جی، اس میں پڑھتے بے تھے. شک.